الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد تعظیم و تکریم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کا موضوع ہے خدمت خلق، مخلوق پر رحم اور ان دونوں چیزوں سے روکنے والی چیز. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے، اس کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے. اسی حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ فرمایا کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، اللہ رب العزت دنیا آخرت کے اندر اس کی مدد و نصرت فرمائیں گے. اب کوئی شخص کسی کی پریشانی دور کرے، کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کو دور کرے. دنیا کی تو عارضی سی پریشانی ہوتی ہے، عارضی سی مصیبت ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن آتا ہے اللہ رب العزت اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. چاہے کوئی مدد کرے نہ کرے، مصیبت کو بھی دور کر دیتے ہیں، چاہے کوئی اس کا ہم پلہ بنے نہ بنے. لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے انعام کتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں کسی کی پریشانی دور کرنے والے کی آخرت کی پریشانی کو دور فرما دیں گے. اور آخرت کا تو وہ دن ہوگا کہ جس میں انسان
ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا اور ایک ایک پریشانی دور ہونے کے لیے ترس رہا ہوگا، ایک ایک مصیبت سے نکلنے کے لیے ترس رہا ہوگا۔ اگر اس دن کے اندر انسان کو اتنا بڑا ریلیف مل رہا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا اگر کسی تنگدست کو مہلت دیتا ہے، اس کی اس تنگدستی کے اندر اس کا ہاتھ بنتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دنیا آخرت کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مقروض آپ سے قرضہ لیتا ہے، اب قرضے کے اندر میں اگر جاؤں کہ قرضہ لینا کیسا ہے، دینا کیسا ہے، اب اس کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال ایک ڈیٹ مقرر ہے کہ میں نے آپ کا قرضہ اس وقت کے اندر واپس کرنا ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ تنگ دست ہے، اس کے پاس آپ کے جو آپ نے اس کو قرض دیا ہے اس کی ادائیگی کی صورت میسر نہیں ہے، وہ بیچارہ پریشان حال ہے، وقت مہنگائی کا ہے، سخت پریشانیوں کا وقت ہے۔ اب قرضے کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، کوئی اور چیز بھی نہیں ہے جس کو آپ کے پاس رکھوا دے، آپ کو وہ دے دے۔ تو اس وقت کے اندر فرمایا اگر ایسے تنگ دست کو کوئی مہلت دیتا ہے تو اللہ اس کی دنیا آخرت کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ تنگ دست کو مہلت دو اس کے ہاتھ کے کشادہ ہو جانے تک۔ تنگ دست کو مہلت دو اس کے ہاتھ کے کشادہ ہو جانے تک، اس کے اندر اتنی قوت آ جائے، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ جائے کہ آپ کا قرض جو ہے وہ ادا کر سکے، اس وقت تک اس کو مہلت دو۔ اور اس کے اوپر پھر ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا جو شخص کسی مقروض سے اپنے قرضے کا مطالبہ کرتا ہے، اگر وہ مقروض اس کو قرضہ نہیں دیتا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا اگر کوئی شخص مقروض ہے، آپ نے جس قدر اس کو قرضہ دیا ہے، اللہ رب العزت اس قرضے کے مطابق ہر روز آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے 2000 کسی کو قرض دیا ہے، 1 مہینے کے لیے دیا ہے، اللہ رب العزت ہر دن کے بدلے 2000 صدقہ کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی آگے چلیے، فرمایا کہ اگر 1 منتھ کے لیے قرضہ دیا ہے، اب وہ 1 منتھ کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، مطالبہ کرنے پہ قرضہ نہیں ملتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ثواب کو دگنا فرما دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہو اس کے ہاتھ کے کشادہ ہونے تک اس کو مہلت دو۔ اور حدیث مبارکہ میں کیا فرما دیا کہ اگر تنگ دست کو مہلت دو گے اللہ رب العزت تمہاری دنیا آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنے بھائی کے کام بنانے کے اندر لگا رہتا ہے، اس کی مدد و نصرت کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے کاموں کو بنائیں گے اور دنیا میں بھی اس کے کاموں کو بنائیں گے۔ آج ہم نے ان چیزوں پہ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی نہیں غور کیا ہے، اور اس وقت کے اندر ان چیزوں پر غور کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تو قرآن ہمیں خدمت خلق کا درس دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حدیث ہمیں خدمت خلق کا درس دیتی ہے، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس دیتی ہے۔ اور پھر دیکھو
اللہ رب العزت نے اس پر انعامات کس قدر بتائے ہیں کہ دنیا میں تم پریشانیاں دور کرو، اللہ آخرت میں تمہاری پریشانیاں دور کرے گا۔ کسی تنگ دست کو مہلت دو، اللہ تمہاری دنیا آخرت میں تمہارا بازو بنے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا۔ کسی کے کام بنانے میں لگے رہو، اللہ رب العزت تمہارے کاموں کو بنا دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی خدمت خلق سے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے تو ان کے پاس ایک رجسٹر پڑا ہوتا تھا جس کے اندر یہ لکھا ہوتا تھا کہ فلاں شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلاں بیوہ کا کام کرے گا، فلاں شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلاں محتاج کی مدد کرے گا۔ اسی طرح سارے کاموں کی ترتیب اس رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا اس وقت مولوی صاحب کو تھا رجسٹر سے کپڑا مارتا کا، لیکن اس وقت کے حساب سے رجسٹر تو ہوگا نا، چاہے وہ کھجور کے تنے کا ہو، چاہے وہ کھجور کے پتوں کا ہو، جس طرح کا بھی ہو رجسٹر اس وقت بھی تو ہوگا۔ آج ہمارے پاس اگر سہولیات ہیں تو سہولیات اس وقت میں بھی تھیں، یہ چیزیں تو موجود تھیں۔ بہرحال اس رجسٹر کے اندر لوگوں کی ذمہ داریاں لکھی ہوئی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک بیوہ کا پیچھے نام لکھا ہے، آگے اس کا خانہ خالی ہے۔ اس خانے کے اندر زید، بکر، کسی کا بھی نام نہیں لکھا ہوا کہ کون اس بیوہ کے گھر کی ذمہ داری اٹھائے گا، کون اس کا کام کاج کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آئندہ اس بیوہ کے گھر کا کام جو بھی ہوا وہ فاروق اعظم کرے گا۔ صحابہ کی شان تو دیکھیے، ان کا ایمان تو دیکھیے، اور اس بات کو بھی نہ بھولیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر مل چکی ہے، اور اس بات کو بھی نہ بھولیے کہ فاروق اعظم وہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر ان کا محل جنت میں دیکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی نیکی کرنے کی طلب اس قدر ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے۔ اگلے دن صبح ہی صبح اس بیوہ کے گھر پر گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ کہا اماں تیرا بیٹا فاروق اعظم آیا ہے، گھر کا کوئی کام ہے تو بتا دو میں کر کے چلا جاؤں۔ اماں نے جواب دیا، اندر سے آواز آئی، بیٹا پانی بھی بھر کے چلا گیا، لکڑیاں بھی کاٹ کر چلا گیا، جھاڑو بھی لگا دیا گیا۔ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، صبح کا وقت ہے، خانہ بھی خالی ہے، لکھا ہوا بھی کسی کا نام نہیں ہے، کون کر کے چلا گیا؟ چلے گئے، اچھا چلو کل آ جاؤں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن اس وقت سے بھی کچھ پہلے آئے، آ کر دستک دی، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب ملا، اماں آپ کا بیٹا فاروق اعظم ہے، کام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کوئی کام گھر کا ہے تو بتاؤ۔ اماں نے جواب دیا، بیٹا پانی بھر کر چلا گیا ہے، لکڑیاں کاٹ کے چلا گیا، جھاڑو لگا کے چلا گیا، تمام کام کر کے چلا گیا۔ پھر بڑے حیران، پھر بڑے پریشان کہ آج تو کل کے وقت سے بھی پہلے آیا تھا، ایسا کون شخص ہے جو کام کر کے چلا جاتا ہے؟ تیسرے دن اس وقت سے بھی پہلے آ گئے کہ آج چل کے دیکھتا تو ہوں نا، پتہ بھی چلے گا کہ یہ صاحب ہے کون۔ اندھیرے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ کے گھر پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے اپنا منہ لپیٹ رکھا ہے، منہ پر چادر ڈال رکھی ہے اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ کہا، اے شخص کون ہے تو؟ اپنا نام تو بتانا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا تو فاروق اعظم کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ خدمت خلق ہو تو ایسی ہو۔ کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ وقت کا خلیفہ صدیق اکبر ہے اور پانی کا ڈول ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے۔
کہا خلیفہ وقت آپ، اور پاؤں میں جوتی کیوں نہیں ہے؟ چلو باقی بات تو سمجھ آ گئی کہ محمد الرسول اللہ کے نائب ہیں، خلافت آپ نے سنبھالی ہے، میرے آقا کی سیرت تو آپ کے اندر ہوئے گی، لیکن پاؤں میں جوتی کیوں نہیں ہے؟ اب اس بات کو بھی ذرا سن۔ کہا کہ میں اس وقت کے اندر آتا ہوں کہ اگر جوتی پہن کر آؤں گا تو لوگوں کے آرام کے اندر خلل پیدا ہوگا، میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدیق اکبر کو برداشت نہیں۔ اللہ اکبر، یہ تھا خدمت خلق۔ یہ ہمیں امت کو بھی یہی سبق دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو خود کر کے دکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ تو ہے ہی عالی شان، آپ نے تو خدمت خلق کا جذبہ سب کو دیا ہی ہے، لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھو کہ کس قدر خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ رات کے اندھیرے کے اندر لوگوں کے گھروں کے کام خود کر کے چلا جایا کرتا۔ اور پھر اگر مخلوق پر رحم کی بات کی جائے تو یہ لوگ پھر بھی اس کے اندر آگے آگے ہیں، مخلوق پر رحم میں بھی آگے آگے ہیں۔ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا ہے، کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن، اے لوگوں ان لوگوں پر رحم کرو، رحمان تم پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم دنیا والوں پر مہربانی کرو، اللہ عرش بری پر تم سے مہربانی کرے گا، کل قیامت کے سخت دن کے اندر تم پر مہربان ہوگا۔ روایات کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر تھا، جب بھی وہ کسی کو سودا فروخت کرتا تھا اس کے اندر بھی رحم والا معاملہ کرتا تھا، اور جب کسی سے لیتا تھا تو اس وقت بھی رحم والا معاملہ کرتا تھا۔ اب وہ لے رہا ہے، تب بھی جو قیمت بتائی ہے اس کے اندر بھی رحم والا معاملہ، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو دے رہا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جس قدر گاہک مطالبہ کرتا تھا اسی قدر وہ اس کو دے دیتا تھا کہ چلو میرے لیے نفع کم سے ہی، میں ان کو تو دے دوں، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب وہ شخص رب العالمین کے سامنے پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ او تاجر، او میرے بندے، تو وہی ہے کہ جب سودا دیا کرتا تھا تب بھی رحم کرتا تھا، اور لیا کرتا تھا تب بھی رحم کرتا تھا، تجھ سے تو بڑا رحمان میں ہوں، چل آج میں تجھ پر بھی رحم کرتا ہوں، میری رحمت کے سائے میں میری جنت میں داخل ہو جا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے، ایک عورت ہے جس کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری ہے، جس کی ساری زندگی فحاشی کے اندر گزری ہے، بدکاری کے اندر گزری ہے۔ ایک مقام سے اس کا گزر ہو رہا ہے، ایک کتا ہے جو بھوکا ہے، زبان لٹکی ہوئی ہے اور پیاس کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہا ہے۔ اس عورت نے دیکھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، کتا ہے بیچارہ، کنویں کے اندر تو یہ منہ ڈال نہیں سکتا، پانی تو اس کو باہر مل نہیں رہا، پیاس کی وجہ سے زبان اس کی لٹکی ہوئی ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، موزے کے ساتھ باندھا اور باندھ کر پانی کے اندر اتار دیا، پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا۔ بخاری میں بھی روایت لکھی ہے، مشکات میں بھی ہے، احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ،
اس بدکار عورت کو، اس کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، یہ بات ہے اللہ کے رحم و کرم کی، یہ بات ہے اللہ کے فضل کی۔ اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو معمولی سی غلطی پر بھی پکڑ سکتا ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ہرگز نہ حاصل کیا جائے کہ ہم جو چاہیں کریں اور چھوٹی سی کوئی ایسا کام کر جائیں گے کہ اللہ ہماری بخشش کر دے گا۔ نہیں، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، وہ چاہے تو ہر ایک پر نازل کر دے اور اگر نہ چاہے تو سب کو محروم کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زبانی اللہ نے ایک جملہ، بڑا ہی قیمتی جملہ ہے، فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو ان اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو پھر بھی تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور اگر تو ان کو بخشنے پہ آئے تو تجھ سے زیادہ زبردست حکمتوں والا کوئی نہیں ہے۔ پھر تیرا رحمت اگر جوش میں آ جائے تو پھر بھی کسی سے نہیں پوچھتا ہے، اور اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو اس واقعے سے ہرگز یہ موڑ نہ لیا جائے کہ زندگی میں جو چاہے کرتے رہیں، کوئی کام ایسا کر جائیں گے کہ اللہ بخشش فرما دے۔ نہیں، اللہ کی حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرنا ہے، اللہ کی حدود کو برقرار رکھنا ہے، ان حدود کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے اور مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، محدث تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے، بڑے صوفی تھے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو ایک شخص کو خواب کے اندر آئے تو اس نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ میں نے ساری زندگی کتابیں لکھی، ساری زندگی حدیث کا درس دیا، ساری زندگی پڑھتا پڑھاتا رہا، اور جب میرا فیصلہ ہوا ہے تو وہ ایک مکھی کی پیاس بجھانے پر ہوا ہے، ایک مکھی کی پیاس بجھانے پر ہوا ہے۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دن میں حدیث لکھ رہا تھا، میرے قلم پر مکھی آ کر بیٹھ گئی، جب تک اس نے اپنی پیاس نہیں بجھائی تھی اس وقت تک میں نے قلم نہیں اٹھایا تھا۔ آج کل دے بال پیننا سے، پرانا دور تھا، اس کے اندر لکڑی کا قلم ہے، سیاہی اور دات ہے، اس میں سیاہی بری ہے، اب لکھ رہا ہے۔ تو ہمارے دور کے اندر بھی گزرا، اب یہ چیز اگر ختم ہو چکی ہے تو اس وقت جب قلم سیاہی کے اندر بھگویا جاتا تھا تو پورا ایک قطرہ اس قلم پہ لگا ہوتا تھا، مکھی تو سیراب ہو ہی سکتی ہے نا اس سے۔ تو کہا کہ جب وہ مکھی میرے قلم پر بیٹھی تو اس کی پیاس کے بجھنے تک میں نے قلم نہیں اٹھایا، اللہ نے اسی پر میری بخشش کا فیصلہ فرما دی۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ لیکن آج تو ہم مخلوق کے ساتھ مہربانی والا معاملہ سوچتے بھی نہیں ہیں، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ رحم و کرم والا معاملہ آج ہم نہیں سوچ سکتے، آج ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت اپنی اس مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، قوم نہ مانی، تھک گئے، پریشان ہو گئے، ایک دن ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا تلدوا۔ اے اللہ یہ کافر ہیں، 950 سال تک میں ان کو دعوت و تبلیغ کرتا رہا، میری بات نہیں مانتے، اے اللہ اس روح زمین پر ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ اللہ نے طوفان برپا کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، نو ذرا مٹی کے برتن بنانا، نو
ذرا مٹی کے برتن بنانا۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محنت کے ساتھ مٹی گوندھ رہے ہیں، مٹی کو گوندنے کے بعد برتن بنا رہے ہیں۔ اللہ کی جانب سے حکم آ گیا، نوح جو برتن بنائے ہیں ذرا ان کو توڑنا۔ اللہ کے رحم و کرم کا معاملہ دیکھیے، اللہ کے رحمان ہونے کو دیکھیے، اللہ کے مہربان ہونے کو دیکھیے۔ فرمایا نوح ذرا یہ برتن بنائے ہیں، آپ ان کو توڑنا۔ اللہ سے عرض کی، اللہ اتنی محنت سے بنائے ہیں، پانی لایا، مٹی گوندی، پھر گوند گوند کے مٹی کو خوب اس کا خمیر بنایا، اس کے بعد ہر برتن کو بڑے عمدہ انداز میں بنایا ہے، یا رب العالمین اب آپ توڑنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا نوح تو نے اس وقت نہیں سوچا جب تو ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ زمین پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ اللہ اکبر، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بڑا رحمان ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے بھی یہی خطاب کرتا ہے کہ میری اس مخلوق پر بھی تم رحم کرو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ، کہ دنیا والو یہ ساری کی ساری جو مخلوق ہے یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے۔ اور آج ہم اللہ کی اس مخلوق پر کتنا رحم کرتے ہیں، آج ہم اللہ کی اس مخلوق کی خدمت کتنی کرتے ہیں۔ صرف انسانوں کی بات ہی نہیں ہے، جانوروں کو بھی دیکھا جائے، چمٹیوں کو دیکھا جائے اور پرندوں کو دیکھا جائے، اللہ کی تمام مخلوق کو دیکھا جائے تو ساری کی ساری مخلوق کے ساتھ خدمت کرنے کا اور رحم کرنے کا معاملہ ہے، تمام کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ ہمیں خدمت خلق سے اور مخلوق پر رحم کرنے سے جو روکتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ جو ہمیں خدمت خلق سے اور مخلوق پر رحم کرنے سے روکتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ تو وہ چیز میرے عزیزو انا ہے، وہ ہماری میں ہے، وہ ہمارا تکبر ہے، وہ ہمارا غرور ہے۔ جب ہمارے پاس اللہ کی چند نعمتیں آ جاتی ہیں تو ہم پھر کہتے ہیں یہ کون ہوتا ہے یار، یہ تو فلاں غریب کا بیٹا ہے، فلاں غریب ہے، یہ تو فلاں مسکین ہے، یہ کون ہوتا ہے میرے مقابلے میں آنے والا۔ جب یہ میں انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ جب انا ہماری ہمیں اندر سے ابھارتی ہے تو یہ ہمیں نہ دنیا کے قابل چھوڑتی ہے نہ آخرت کے قابل چھوڑتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے انسان کس لیے زمین پر اکڑ کے چلتا ہے؟ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نہ زمین پر اکڑ کے چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تو میری بنائی ہوئی زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو ان بلند بلند پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اپنی گالیں پھیلا کر نہ چل، اپنی گردن کو اٹھا کر نہ چل، لوگوں کو اپنے سے کم تر نہ سمجھ۔ میرا رب ایسے شیخی بگاڑ کو، ایسے اکڑ کر چلنے والے کو، ایسے اترا کر چلنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ہماری یہ شیخیاں، ہمارا یہ تکبر، ہمارا یہ غرور جو ہے ہمیں دنیا پر خدمت خلق اور مخلوق پر رحم کرنے سے روکتا ہے۔ اور اس کی حیثیت کتنی ہے، اس کی حیثیت کتنی ہے، وہ ایک شاعر کی بات سے آپ کو سمجھاتا جاؤں۔ ایک شاعر نے کہا، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، وہ یکسر استخانہ شکستہ سے چور تھا۔ شاعر کا تخیل ہی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک قبرستان میں گیا، میں نے ایک بوسیدہ کھوپڑی کو دیکھا، اس کو سیدھا کھوپڑی پر میرا اچانک سے پاؤں لگ گیا،
کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، وہ یکسر استخوان ہے شکستہ سے چور تھا۔ اس سر کو حوادثات زمانہ نے اس قابل کر دیا تھا کہ وہ اب مردہ پڑا تھا، وہ اب مجبور ہو کے پڑا تھا۔ تو میں نے اس سے ایک آواز سنی تو وہ کہہ رہا تھا، دیکھ کر چل رہا بے خبر، دیکھ کر چل رہا بے خبر، کبھی تو میں بھی کسی کا سر پر غرور تھا، اور غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، معطر بدن تھا مشین چلن تھا، معطر بدن تھا مشین چلن تھا، اور ان کی قبریں جو اکھڑی تو دیکھا نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا۔ آہا، اللہ اکبر۔ تکبر اور غرور کا دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ حال ہے۔ تو پھر میرے عزیزوں، تکبر کر کے کیا کرنا ہے؟ اترا کر کیا کرنا ہے؟ اپنے دل سے اس انا کو نکالیے، اپنے جی سے اس میں کو ختم کیجئے۔ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ جب زبان پر آ جائے نا کہ میں کچھ نہیں، پھر سارا کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے میں ہی ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، تو پھر نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس انا کو، اس تکبر کو، اس غرور کو اپنے دل سے نکالیے، اور خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے، اور مخلوق پر رحم کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریم پر۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔